السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی اس ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی، سب سے اعلیٰ شخصیت، سب سے اعلیٰ ذات کی حیات طیبہ، ان کی زندگی کے حالات و واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، آپ کی سیرت طیبہ کو ہم سمجھیں، سنیں، پڑھیں اور پھر اپنی زندگیوں کو اس کے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بے پناہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی ہیں، اور اسی ذات کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے قریش مکہ کا تذکرہ آج کرنا چاہتا ہوں کہ جب اہل یثرب کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوئی، اور بیعت کے بعد شیطان نے علی الاعلان اس راز کو فاش کیا جو انتہائی رازداری سے یہ عمل میں لائی گئی تھی، یہ بیعت۔ اب کفار مکہ کے ذہن کے اندر، جو مینا کے اندر حج پر گئے ہوئے تھے، اور وہ تقریباً ہر قبیلے کے بڑے بڑے لوگ حج پر ہر سال جایا کرتے تھے، انہوں نے جب اس بات کو سنا تو صبح وہ اکٹھے ہوئے اور یہ مشورہ کیا کہ جا کر ہم احتجاج کرتے ہیں، اہل یثرب کے خیموں کی طرف جاتے ہیں، خزرج کے لوگوں سے ہم احتجاج کرتے ہیں کہ انہوں نے کیوں ہمارے ساتھی سے ایسا معاہدہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاہدہ وہ معاہدہ ہے جس کے نتائج جو ہے وہ انتہائی بڑے دور رس اور بڑے ہی خطرناک نتائج آ سکتے ہیں۔ چنانچہ اہل یثرب کی طرف، ان کے خیموں کی طرف یہ لوگ گئے، کفار مکہ، قریش مکہ کے لوگ جا کر ان سے احتجاج کیا، ان سے کہا کہ تم نے کیوں ایسی بیعت کی ہے؟ اس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ کل تمہاری اور ہماری آپس میں اس ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ پر لڑائی ہو سکتی ہے۔ تم نے ان کو اپنے ساتھ لے جانے کا پروگرام بنایا ہے، تم نے ہمارے ساتھ جو تعلقات دیرینہ آ رہے ہیں ان تعلقات کو خاطر میں نہ لایا، اور تم نے ہمارے ساتھ آئندہ ان کی خاطر لڑنے کا بھی باقاعدہ پروگرام بنا لیا ہے۔ دیکھو، یاد رکھو، عرب کے جتنے قبائل ہیں، کسی بھی قبیلہ سے جنگ کرنی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خزرج کے لوگوں، اہل یثرب والو، تمہارے ساتھ ہمارا لڑنا یہ ہمارے لیے انتہائی ہمیں ناگوار گزرتا ہے کہ ہم تم سے لڑیں۔ ہمارا آپس میں مقابلہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ جب یہ باتیں ہوئیں تو جو تو مشرکین تھے خیموں کے اندر، کیونکہ تھوڑے مسلمان بھی بیچ میں موجود تھے جو بیعت کر چکے تھے، اور باقی مشرکین تھے، تو انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ ان کے علم میں نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوا ہے، حتیٰ کہ یہ بات عبداللہ بن ابی بن سلول، جو اس وقت یثرب والوں کا سردار بننے والا تھا، بلکہ سرداری اس کی پکی ہو چکی تھی، صرف اس کے لیے ایک تاج تیار کیا جا رہا تھا، جس کے بعد اس نے وہ تاج پہن کر مدینہ کا، یثرب کا وہ سردار بن بیٹھنا تھا، وہ بادشاہ بن جاتا۔ اس کی طرف لوگ گئے، اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میری مرضی کے بغیر، میری اجازت کے بغیر اہل یثرب کیسے کسی کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں، اور پھر ایسے شخص کے ساتھ جس کا تمہارے ساتھ کچھ دشمنی اور تعلق اور کس قسم کے حالات ہیں، ہم ایسا کبھی نہیں سوچ سکتے ہیں۔ انہوں نے تردید کی، یعنی کفار نے۔ مسلمان ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور کنکھیوں سے اشارے کرتے رہے کہ دیکھو اب یہ معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہے، لیکن انہوں نے کسی نے اس بات کا اظہار نہ کیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ بات راز میں رکھنی ہے۔
تو یہ رازدارانہ جو بیعت ہوئی تھی اس پر یہ گفتگو ہوئی، حتیٰ کہ کفار مکہ، قریش مکہ کو اس بات پر یقین آ گیا کہ واقعی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ویسے ہی کسی نے اعلان کیا ہے۔ یہاں تک میں بات ختم کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے کہ پھر کیسے یہ خبر دوبارہ، کیونکہ یہ پھر قریش مکہ اس خبر کی ٹو میں لگے رہے پھر بھی، اور پھر آخر کار اس ٹو میں وہ کامیاب ہوتے ہیں اور پھر ان کو پتہ چلتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔